علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اور بڑی گرفتاری ہوئی ہے، اور یہ گرفتاری بھی عمران خان صاحب کو سہولت کاری فراہم کرنے اور فیض حمید کے نیٹ ورک کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب سابق وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سزا سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ کون سی سزا اور کیوں عمران خان صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور کیا پلی لی ہے عمران خان صاحب نے، اور خان صاحب کے ان دنوں جیل کے اندر حالات کیا ہیں، اور فیض حمید کن حالات میں ہیں، ان کے ساتھ کس طرح پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، ان معاملات پر بات کریں گے۔ اور آغاز ہم کر لیتے ہیں جناب گرفتاری سے۔ ایک سابق آئی جی جیل خانہ جات پنجاب، ان کے متعلق بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تحویل میں لے لیا گیا ہے حساس اداروں کے ساتھ رابطوں کے الزام میں۔ یعنی وہ جو فیض حمید کا نیٹ ورک تھا، اس کی وجہ سے ان کو بھی کر لیا گیا گرفتار۔ اور اس میں یہ صاحب جو ہیں مرزا شاہد سلیم بیگ صاحب، یہ عمران خان کے گرفتار ہونے سے پہلے ہی بطور آئی جی جیل خانہ جات ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے وہ جیل خانہ جات کے آئی جی رہے ہیں، اور سرکاری رہائش گاہ میں تھے ریٹائرمنٹ کے باوجود، اور ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ان سے پہلے سابق ڈپٹی سپرنٹ جیل جو ہیں وہ اپنا محمد اکرم ظفر، اور ایک اور صاحب تھے ناظم علی شاہ صاحب، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اور اب یہ صاحب گرفتار ہو گئے، اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے، دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے ذرائع کی طرف سے، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، دنیا نیوز میں نے یہ خبر دیکھی، وہ یہ کہ یہ حساس اداروں کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اب کیونکہ فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی یا ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہوا تھا، وہ نیٹ ورک ایک الگ سے جو ہے وہ سازش جو ہے بن رہا تھا، ایک سازش تو عمران خان کو لانے کی تھی۔ اب اس کے بعد آگے کی پلاننگ تھی، جس پر ہم بار بار ایک گزارش کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ پاکستان میں اتھارٹیرین رجیم قائم کرنے کی ایک سازش تھی، پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی، پاکستان سے پارلیمانی نظام حکومت، جمہوری حکومت کا جو ہے وہ بالکل بساط لپیٹنے کی ایک سازش تھی۔ حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں ابھی کہ جی 30 سال تک ایک منصوبہ تھا کہ فیض حمید اور عمران خان 30 سال تک ملک پر حکومت کریں گے۔ یہ بات ہم تب سے کرتے آ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے سارا کچھ اپنا پولیٹیکل کیپٹل جھونک کر عمران خان کو گھر بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پھر پاکستان میں جمہوریت ہی نہیں رہنی تھی۔ میں نے تب آپ کو خبر دی تھی جب تحریک عدم اعتماد پر مسلم لیگ نون آمادہ ہو گئی تھی، تب میں نے گزارش کی تھی آپ کے سامنے کہ نون لیگ جو نہیں مانتی تھی تحریک عدم اعتماد پر، وہ مسلم لیگ نون کیوں راضی ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو اس وقت خبر دی تھی 2022 میں، اور یہ فروری مارچ، جس دن بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری صاحب جہاں ماڈل ٹاؤن میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جب اعلان کیا گیا تھا پریس کانفرنس کر کے، شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، مریم نواز صاحبہ کھڑی ہوئی تھی ساتھ، جب انہوں نے اعلان کیا تھا تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا، 6 فروری کا وہ دن تھا، تو اس کے بعد میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ آصف زرداری صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہے کہ بھائی ان کا منصوبہ 30-35 سال کا ہے، اگر ہم تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو نہیں بھیجیں گے تو کسی بھی وقت عمران خان جو ہیں وہ قمر جاوید باجوہ کی چھٹی کر کے اور اپنا فیض حمید کو آرمی چیف لگائیں گے، اور پھر انہوں نے اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کروا کر جرلو پھیر کر 2/3 میجورٹی لے لینی ہے، اور 2/3 میجورٹی کے بعد انہوں نے پاکستان کے آئین کا حلیہ بگاڑ کر 1 پارٹی رول نافذ کرنا ہے۔ یہ آپ اس وقت کے میرے ویلاگس دیکھ لیں۔ حامد میر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کا دعویٰ بالکل ٹھیک ہے، اور میں اس لیے وہ جو کچھ دوست ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں کہ جن کو کیا ضرورت تھی تحریک عدم اعتماد لانے کی، عمران خان تو پاپولر ہو گیا، تو میں اس لیے اس تحریک عدم اعتماد کے عمل کو سپورٹ کرتا تھا، اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد ایک سیاسی عمل تھا۔ بعد میں تحریک عدم اعتماد تک معاملہ چلے جانے، عمران خان کے اتحادیوں کے ٹوٹ جانے کے بعد کہیں باجوہ اور فیض حمید، باجوہ صاحب جو ہیں وہ نیوٹرل ہوئے تھے، لیکن حامد میر صاحب کے بقول کہ وہ اس وقت بھی آئی ایس آئی جو ہے وہ اتحادیوں کو کہتی پھر رہی تھی کہ نہیں آپ نے عمران خان کا ساتھ دینا۔ پرویز الہی آپ کی مثال ہے، پرویز الہی ادھر چلے گئے تھے، پرویز الہی کو اگر فوجی اشارہ نہ ہو تو پرویز الہی بنی بنگالہ نہیں جاتے تھے، وہ تو پھر اسی اتحاد کے ساتھ جن کے ساتھ انہوں نے کمنٹمنٹ کی تھی کہ جی آپ مجھے وزیر اعلیٰ بنا لیں ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو ادھر صرف آئی ایس آئی کے اشارے پر گئے تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ساری موو جو ہے آئی ایس آئی کی اور فوج کی موو تھی، یہ
لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے، جو لوگ بھی کہتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ فوج پیچھے ہٹ گئی تھی عمران خان سے، بس میں نہیں رہا تھا عمران خان کو سنبھالنا اور آگے بڑھانا۔ تو اب یہ جو باتیں جو میں آپ کو 2022 میں بتاتا رہا ہوں، وہ بڑے بڑے صحافی آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ یہ 30 سالہ منصوبہ تھا، اس وجہ سے تحریک عدم اعتماد آئی اور باجوہ صاحب آخری وقت تک عمران خان کے ساتھ تھے۔ خیر، میں نیٹ ورک کی بات کر رہا تھا، تو جو فیض حمید نیٹ ورک ہے اس میں اب آئی جی جیل خانہ جات سابق جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ رابطے جو ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ تھے کہ وہ کیونکہ آئی جی جیل خانہ جات رہے اور وہ ان کی پورا کا پورا ظاہر ہے جیل خانہ جات میں جتنے بھی جو اسٹاف تھے، جو لوگ تھے، وہ سارے کے سارے ان کے زیر اثر رہے، ان کے ماتحت رہے، تو وہ اس نیٹ ورک کے ذریعے عمران خان کو سہولتیں فراہم کرتے رہے۔ ابھی بہت سے انکشافات آئیں گے کہ جن کو عمران خان کی نگرانی پر لگایا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ بھی نیٹ ورک کا حصہ تھے، کہ جی عمران خان تو چیختے رہے نا کہ جی فلاں شخص جو ہے، فلاں شخص میری نگرانی کر رہا ہے، وہ نگرانی ہوتی تو یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہوتا۔ تو ایک طرح سے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا فیلیئر جس کو ہم ڈکلیئر کریں، ہماری 2 پرائم ایجنسیاں ہیں، ایک آئی ایس آئی، ایک ایم آئی، تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہے، میں اس سے زیادہ آگے کی بات نہیں کر رہا، بہت گڑبڑ تھی جو پکڑ لی گئی ہے۔ پکڑ تو پہلے لی گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس پر کام ہو رہا تھا۔ فیض حمید صاحب، میں آتا ہوں عمران خان صاحب کیوں سزا سے بچنے کے لیے عدالت چلے گئے ہیں، لیکن جو فیض حمید صاحب ہیں ان کو اپنا انویسٹیگیشن ان کے ساتھ ہو رہی ہے، اور سعید چودھری صاحب کی خبر ہے کہ ایس آئی بی، اسپیشل انٹیلیجنس بٹالین کہلائی جاتی ہے، جو کینٹونمنٹ کے اندر جاسوسی کرتی ہے اپنے لوگوں کے اوپر کہ کہیں یہ گڑبڑ تو نہیں کر رہے، اور وہ خطرناک ہوتی ہے۔ اس کے ذمہ اگر کوئی بندہ لگ گیا تو سمجھیں کہ وہ مطلب وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ اگر ایس آئی بی کسی کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بندہ گلٹی تو ہے، اب کتنا گلٹی ہے، اس کے پاس کیا اپنے دفاع میں مواد ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو فیض حمید صاحب، ان کا باقی نیٹ ورک جو ہے، بڑے بڑے فوجی افسران گرفتار ہیں، اب ادھر سے جھاڑو پھر رہا ہے پولیس والی سائڈ سے، تو معاملات بہت ہی سنگین ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ابھی آج میں سوچ رہا ہوں کہ اس پر میں ٹوٹل الگ ولاگ کروں۔ ہارون رشید صاحب بہت سینئر صحافی ہیں، ان کے لکھنے میں ان کو ملکہ حاصل ہے، وہ بڑا کمال جملے جو لکھ لیتے ہیں، زبان بہت ان کی وسیع ہے، اور وہ بڑا بولنے میں ان کو مہارت حاصل ہے، بات کرتے ہیں تو وہ بڑا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر نپی تلی بات کرتے ہیں، اور مزہ آتا ہے بندے کو سنتے ہوئے۔ لیکن لکھنا، اچھے انداز میں بات کرنا، اور کہیں نہ کہیں اندازے کی غلطی کر جانا، یہ تو فرق ہوتا ہے نا، یا جان بوجھ کر لوگوں کو گمراہ کرنا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ جی عمران خان جلد رہا ہوں گے۔ میں نے وہ ٹویٹ دیکھا تو مجھے پھر تھوڑا سا انسان کا نا سیکنڈوں میں جب دماغ چلتا ہے، میں نے کہا یار اچھا، یہ جو ہم روزانہ کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان تحریک کیوں نہیں چلا پا رہی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی اٹھ کر ایسا دانشور، کوئی اپنے آپ کو بہت باخبر سمجھ کر، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا، کوئی ادھر بیٹھا ہوا، روزانہ اٹھ کر کہتے تھے کہ جی دیکھیں عاصم منیر کی تو کوئی نہیں سن رہا۔ یہ تک ویلاگ ہوئے کہ جو کور کمانڈرز نے عاصم منیر کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا، اگلے 4-5 دن میں عاصم منیر آرمی چیف نہیں رہیں گے۔ تو لوگوں نے سمجھا عاصم منیر جا رہے ہیں، آرمی چیف نہیں رہ رہے، ہم کیوں سڑکوں پر نکل کر، جب عاصم منیر آرمی چیف نہیں رہیں گے تو آرمی چیف وہ ہوگا جو عمران خان چاہیں گے، انقلاب آ جائے گا نا۔ تو لوگ نکلنے کو تیار، لوگوں نے کہا ہم خجل کیوں ہو۔ پھر یہ والی شرلی کہ جی عمران خان جلد رہا ہونے والے ہیں، ہر ہفتے ایک نئی تاریخ دی جاتی۔ تو لوگ جو ہیں وہ، میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ پھر کیوں کر نکلے بھائی، وہ کہیں گے یار کیوں خجل خوار ہو، پولیس کے ڈنڈے بھی کھائیں، خان صاحب نے تو ویسے ہی جگاڑ لگا کر رہا ہو جانا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، لوگوں کو بجائے عمران خان کے حق میں لوگوں کے جذبات ابھارنے یا لوگوں کو کہنے کہ جی آپ کے نکلے بغیر عمران خان رہا نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے چاہنا ہے کہ عمران خان جلد رہا ہوں تو آپ سڑکوں پر آئیں، اگر آپ نہیں چاہتے ساری عمر سڑتے رہیں جیل میں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں رہا ہو رہے، تو لوگوں کے جذبات ٹھنڈے۔ تو یہ لوگ مجھے کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ عمران خان کے دشمنوں کے ساتھ ملے نہ ہوں، مجھے لگتا ہے، ایک اندازہ ہے، میں الزام نہیں لگا رہا لیکن ایک اندازہ۔ اچھا جی، تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو صورتحال ہے، اب اس میں
ان کو اپنا وہ انویسٹیگیشن ان سے ہو رہی ہے. ان کی گرفتاری کے بعد مسلسل بڑی بڑی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. یعنی آئی جی جیل خانہ جات کی گرفتاری کوئی چھوٹی گرفتاری نہیں ہے. ایک اور ادارہ ہے، اس کے اوپر میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا، وہاں کیا ہونے جا رہا ہے. جب کٹا کھل گیا ہے تو پھر تو کھل گیا نا، پنڈورا باکس کھل گیا نا، تو اب اس میں سے بہت کچھ نکل رہا ہے. بہت گہرا کنواں ہے اور اس میں کے تہ تک جانا ہے، اور تہ تک جا چکے ہوئے جانے والے. کہاں تک جا رہے ہیں میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاتا ہوں، کیونکہ وہ ذرا کافی ڈیٹیل ہے اس میں. ابھی میں نے آپ سے عمران خان صاحب کی بات کرنی تھی. میں نے آپ کو ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کا جو معاملہ ہے نا، مقدمہ، وہ اوپننٹ شٹ کیس ہے. اور جو لوگ قریب سے اس مقدمے کو دیکھ چکے ہیں، جو سمجھ چکے ہیں، ان کے مطابق عمران خان کی اور بشریٰ بی بی کی سزا پکی ہے. بچ نہیں سکتے، 14 سال، اس سے کم بھی نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک سوشل میڈیا کے اوپر گالم گلوچ کا کلچر کیا ہوا تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ہر کسی کے، مطلب مجھے گالیاں پڑھ رہی ہوں، میرے بچے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ابا جی یہ کیا ہے. بے شک میں حق اور سچ پہ ہوں، لیکن یہ اپنے اوپر پڑنے والی گالی کو فیس کرنا یہ بھی بذات خود ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، اور ہر کوئی اس امتحان میں سے نہیں گزر پاتا. جج ظفر اقبال صاحب تھے توشہ خانہ والے، جن کے عدالت کے اوپر عمران خان نے جتھے لے جا کر چڑھائی کی 18 مارچ کو، اور اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلے گئے مقدمہ. انہوں نے کہا کہ خسمانو کھاؤ بھائی، مجھے اگر تم لوگ تحفظ نہیں فراہم کر سکتے، یہ مافیا ہے، یہ جتھے لے کر آ رہے ہیں، اگر آپ عدالت میں ایک ملزم کی پیشی ثبوتی نہیں کروا سکتے، وہ مسلح لوگ لے کر آتا ہے، وہ کے پی کے کی اور گلگت بلتستان کی اور کشمیر کی پولیس لے کر آتا ہے، عدالت کے اوپر چڑھائی کرتا ہے، اور ریاست اس عدالت کو تحفظ نہیں فراہم کر سکتی، تو میں کیا چیز ہوں؟ میں تو ایک عام سا جج ہوں. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں سنوں گا، وہ چھوڑ گئے. آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ کے جج بار بار بدل رہے ہیں. ججوں کے اوپر بہت شدید پریشر تھا، بہت زیادہ پریشر تھا، اور وہ پریشر عمران خان کی طرف سے تھا. وہ عدالت میں ججوں کو دھمکیاں بھی لگاتے، وہ لوگوں کے ذریعے میسیجز بھی کرواتے ججوں کو. تو لہٰذا جج باوجود اس کے کہ ججوں کے سامنے کیس اوپننٹ شٹ ہے، پڑا ہوا ہے، لیکن مقدمہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. اب کیا ہوا ہے جی؟ اب جب مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کہ عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ان کا جو دباؤ ہے، ان کی دھونس اور دھاندلی جو ہے، وہ ججوں کے اوپر کام نہیں کر رہے گی، تو انہوں نے ایک اور پینترا بدلا ہے. اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات ہیں، سب مقدمات لوئر جوڈیشری میں انہوں نے ہائر جوڈیشری سے ان کے اوپر عمل درآمد رکوانے کی کوشش کی. کئی بار عمران خان کے حق میں فیصلے آئے، یہاں تک کہ انویسٹیگیشنز رکوائی گئی. وہ جو سائفر کی انویسٹیگیشن تھی وہ رکوائی گئی. 9 مہینے سائفر کی انویسٹیگیشن نہیں ہونے دی گئی. پھر جب سائفر کا عدالت نے سزا سنا دی عمران خان صاحب کو، تو اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناقص پروسیکیوشن کی اس کی وجہ سے ان کو بری کر دیا. لیکن یہ نہیں کسی نے کہا کہ جی 9 ماہ تک تو ہمیں انویسٹیگیشن نہیں کرنے دی گئی تھی. 9 ماہ تو خیر. اچھا، اب عمران خان نے اپنے وکیل سلمان صفدر کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے، متفرق درخواست دائر کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو 190 ملین پاؤنڈ پر ریفرنس کی کارروائی ہے نا، وہ روکی جائے. اچھا، اب وہ کیا ہے، کیونکہ عدالت میں معاملہ تو تقریباً آخری سٹیج پر ہے، سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب کا 343 ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ کا ریکارڈ جو تھا وہ فراہم کیا جائے، کیونکہ اپریل 2022 کی نیب ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں کیس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں جب نیب نے میرا مقدمہ بند کر دیا تھا نا، تو پھر اب کیوں سنا جا رہا ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی نیب والے جو ہیں وہ تو 2 نمبری کرتے ہیں، جعل سازی کرتے ہیں. دوسری نمبر وہ کہتے ہیں کہ نیب نے جو فیصلہ کیا تھا وہ ٹھیک تھا، عدالت کو فیصلہ مت کرنے دیں. وجہ یہ ہے کہ بھائی اب جو ڈیسیجن ہو چکا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا. بشریٰ بی بی ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا. عمران خان ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا. شہزاد اکبر ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جائے گا. سب کے خلاف ثبوت ہے. جو مفرور ہیں ظاہر ہے ان کے مقدمات تو ابھی نہیں چل سکتے، وہ پینڈنگ میں ہوں گے. لیکن جو موجود ہیں عمران خان اور بشریٰ بی بی، ان کے لیے سزائیں تقریباً تیار ہیں.
اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیا عمران خان صاحب کی یہ جو متفرق درخواست ہے، جو نئی پٹیشن ہے، اس کو انٹرٹین کرتی ہے یا کہتی ہے کہ نہیں، عدالت کا معاملہ ہے اور ہم اب اس معاملے کو نہیں دیکھیں گے؟ اگلے ولاگ میں جو جوڈیشری کے اندر عمران خان کی سہولت کاری رہی ہے، میں اس پر آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔